اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج اگر آپ جادو جنات کے بار بار حملے کے شکار ہیں تو آج کی ویڈیو خصوصاً آپ کے لیے ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ واچ لیٹر میں یہ ویڈیو سیو کر لیں، مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو یقینی فائدہ ہو۔ اور جو کہتے ہیں کہ بھائی مطلب کی بات کریں وہ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو میری خصوصاً ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو جادو جنات یا بندش کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، علاج کر کے تک چکے ہیں لیکن ان کا علاج ہی نہیں ہو رہا۔ معزز سامعین، کچھ ایسے کام ہیں کہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے آپ پر جادو جنات کے حملے بار بار ہوتے رہیں گے، آپ جان بھی نہیں جڑا سکیں گے۔ اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آج کل کے عاملین ایسے سمجھے کہ کسی جادو یا جنات کے مریض کو گائے بنا لیتے ہیں تاکہ روزانہ اس سے دودھ لیا جائے، اور میرا مقصد ہے کہ آپ سکھ کا سانس لے سکے، چین کا سانس لے سکے، آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے، آپ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کر سکے۔ آپ جتنے بھی ہانڈی کے عمل کر لیں، جتنے بھی اونٹ کے گھر میں ہم عمل کر لیں، جتنے بھی آپ سخت سے سخت ایثار کر لیں، جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کو جادو جنات سے کبھی بھی شفا نہیں ملے گی، بار بار آپ پہ حملے ہوتے رہیں گے۔ اور یہ اکثر عاملین نہیں بتاتے۔ وہ کیوں بتائیں گے؟ اگر ایک مریض کا میں علاج کروں، وہ جادو یا جنات کا مریض ہے، اب اس کا میں ایسے علاج کر دوں تاکہ دوبارہ اس پہ جادو جنات کا حملہ نہ ہو سکے، تو مجھے بعد میں پیسے کون دینے والا ہے؟ مجھے کون پیسے دے گا؟ اللہ پر تو میرا یقین ہوگا ہی نہیں کہ میرا رزق کسی کی جیب میں نہیں ہے، کسی کی تجوری میں نہیں ہے، کسی کے ہاں نہیں ہے۔ میرا رزق جو ہے وہ میرے اللہ سے ہے۔ جب انسان کا یہ یقین بن جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے والا بندہ کون ہے، وہ صحیح طریقے سے علاج کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے۔ اب معزز سامعین، یہاں پر آپ کے پاس پین کاپی ہے تو وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیں، آپ لکھ لیں۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کا علاج نہیں ہوگا، آپ ہو بھی جائے گا، آپ پر جنات اور جادو کے حملے بار بار ہوتے رہیں گے۔ اس میں سے ایک دائمی حصار ہے۔ جب بھی آپ کسی عامل سے علاج کرائیں تو ان سے پہلے یہ طے کریں کہ بھائی جان آپ ہمارا علاج تو کر دیں گے لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہمارا پھر سے دشمن بن جائے، کوئی دوبارہ جادو کرے، تو اس کے لیے آپ نے مضبوط حصار دینا ہوگا۔ جو حصار آپ کے ورد میں بھی ہے، طاقت اسی حصار میں ہوتی ہے جو عامل کے خود ورد میں ہو۔ جو خود ورد میں نہ ہو اس کی اجازت دی بھی جائے تو بھی کام نہیں بنتا۔ اس لیے پہلے آپ عامل سے حصار ضرور لیا کریں۔ اب گھر میں ایک بندہ یا گھر کے سارے افراد جب تک وہ حصار کرتے ہیں، جادوگر جتنے بھی وار آپ پہ کرتے ہیں وہ وار سارے اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، آپ محفوظ رہتے ہیں، آپ کی فیملی بھی محفوظ رہتی ہے۔ اس طرح جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جل جائیں۔ اب آپ خود سوچیں، جب ایک مضبوط ہتھیار آپ کے پاس ہوگا، جب آپ ایک مضبوط بنکر میں ہوں گے تو کون ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ تو یہ کام آپ لازمی کریں گے۔ یہ کام نہیں کریں گے، آپ ایک جگہ پہ جا کے علاج کریں گے، چند دن آپ کو شفا ہوگی، پھر آپ کی وہی حالت ہوگی، آپ دوسری جگہ جائیں گے، 1 سال تک علاج ہوگا، 1 سال کے بعد آپ کا پھر وہی حشر ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کا حشر خراب ہوگا۔ آج ایک دشمن ہے، کل دوسرا بن جائے گا، تیسرا بن جائے گا۔ تو یہ ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جب بھی آپ کسی
عامل سے علاج کروائیں، پہلے اس سے طے کریں کہ بھائی ہمیں پھر آپ حصار بھی دیں گے تاکہ دوبارہ ہم پہ جادو جنات اثر نہ کریں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے عامل سے علاج بھی کروایا، حصار بھی لیا، لیکن وہ اس کو عادت ہے شراب پینے کی، زنا کرنے کی۔ اب ایسے میں آپ کا حصار نہیں چلے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے ایسا گناہ گناہ جیسے کہ زنا، شراب، یہ سرزد بھی ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے فوراً بعد توبہ کریں اور پھر اپنا حصار کر لیں، پھر بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ لیکن آپ کی عادت بن جائے گی کہ بھائی زنا کرے توبہ کرے، زنا کرے توبہ کرے، شراب پیے توبہ کرے، تو پھر کوئی مائی کلال آپ کو جادو جنات سے نہیں بچا سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ میں اس کا ترجمہ تفسیر نہیں کروں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ کسی عامل کے پاس جا کے اس کی تفسیر پوچھ لیں، اس کا سارا کچھ پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ ادھر ادھر کے علاج نہ کریں، آپ جادو جنات کی علاج نہ کریں، آپ اپنے نفس کا علاج کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب دوسرا ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے آپ پر جادو جنات کے حملے ہوتے رہتے ہیں؟ معزز سامعین، ایک صاف بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عملیات کے روپ میں بڑے بڑے بزرگ جو خود کو بزرگ کہتے ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں 1 نمبر ہوں، میں تو عامل ہوں ہی نہیں، میں خود کو عامل نہیں کہتا، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں خود کو وہ کہتا ہوں جو میں ہوں، میں عامل نہیں ہوں، بس تھوڑا بہت علماء کے ساتھ وقت گزار کے، عاملین کے ساتھ وقت گزار کے یہ سارا کچھ میں نے سیکھ لیا۔ اب وہ باتیں جو مجھے نہیں بتائی گئی اور جو مجھے تجربے سے ثابت ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی بھی عامل جب آپ کا علاج کرتا ہے تو وہ آپ کی دفن شدہ تعویذات کا علاج کبھی بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کافی وقت چاہیے آپ کے پیچھے بیٹھ کر پڑھائی کرنے میں، تاکہ آپ پہ کیا ہوا جادو یا وہ نکال سکے یا اسی جگہ پر ڈیفیوز کر دے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اپنے جادو کو ڈیفیوز نہیں کریں گے، آپ علاج کر لیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن عین ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد یہی جادو اتنی شدت سے، جنات اتنی شدت سے آپ پہ وار کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ میں نے آزمایا ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ آپ میں سے بڑے مریض ہوں گے جنہوں نے علاج کیے ہوں گے بڑے بڑے عاملین سے، لیکن اس کے بعد جو اثرات ہوں گے وہ پہلے سے سخت ہوں گے۔ کچھ بہنیں، کچھ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے علاج کیا، 80% ہم صحیح ہوئے، لیکن 20% ابھی بھی اثرات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جادو ڈیفیوز نہیں کیا گیا، آپ پر جو جادو کرانے والا ہے اس کا جادو ڈیفیوز نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے 20% ہے، یہ باقی 80% 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں آپ پر پھر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم جب علاج کرتے ہیں تھوڑا لمبا کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگلا مریض خود کہے کہ اللہ نے مجھے ایسی شفا دے دی، اگر میں کچھ پڑھوں یا نہ پڑھوں میری حفاظت ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ جادو کس طرح ڈیفیوز کریں گے، اس کے لیے مستقل میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے جادو کس طرح ڈیفیوز کرنا ہے، اس کا لنک نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں۔ وہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اگر پوری ویڈیو میں یہاں بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے اور آپ کو دیکھنا بھی مشکل ہو، تو اس لیے میں مختصراً بتا دوں۔ اس کا ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، آپ اس لنک پہ کلک کریں، انشاءاللہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ خود جادو کو ڈیفیوز کر سکیں گے، خود جادو کو ڈیفیوز کر سکیں گے۔ اب نمبر 3 پہ کیا چیز ہے کہ جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر میں عاملین اگر جنات ہیں،
اب آپ کو اس سے واسطہ پڑ گیا، اب آپ اس کے مقابلے میں آ گئے، اب اپنا علاج آپ وظائف سے کرتے ہیں لیکن کسی کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، کسی کی رہنمائی کے بنا ہی کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک جو برونوکال ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ کانسی کا شربت ہے، اس طرح جو پیناڈول ہے وہ سر درد کے لیے ہے، مختلف ادویات مختلف امراض کے لیے ہے۔ اب اگر کینسر کی وجہ سے آپ کو درد سر ہے یا آپ کے پیٹ میں درد ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، ہماری اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کینسر اور لاعلاج امراض سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کا اس وجہ سے سر درد ہے، وجود میں درد ہے، آپ پیناڈول 1000 کا لیں، آپ کو شفا نہیں ہوگی بلکہ الٹا آپ کے گردے بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ کینسر کے ساتھ ساتھ گردوں کا بھی علاج کریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے گھر پر عاملین جنات ہیں، آپ خود وظائف پڑھیں لیکن اس کے لیے کسی کامل کا ہاتھ تھامیں، خود اپنا علاج کریں، کسی کے پاس نہ جائیں، خود اپنا علاج کریں، لیکن کسی عامل یا بزرگ اس کا ہاتھ تھام لے، اس سے مشورہ کریں کہ بھائی اب میں نے کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اب حالات ایسے بن گئے، آپ کو مختلف خوابیں آئیں گی، مختلف خوابیں آئیں گی جو آپ نے اپنے، جو آپ کو بتاتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کو کرواتا ہے، آپ ان سے شیئر کریں گے۔ اب اس کے پاس اگر علم ہوگا، ہر خواب کے بدلے میں وہ آپ کو بتائے گا کہ اب آپ کا کام اس اونچائی پر پہنچا ہے، یہاں پر آپ پر حملہ ہونے والا ہے، یہاں پر یہ ہونے والا ہے، یہاں پر وہ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عنایت فرما دے گا۔ اگر آپ بے دڑک آج آپ نے ایک وظیفہ پڑھا، اس سے آپ کا جادو کا علاج ہوا، کل آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھا، اس سے زیادہ تعداد میں شیاطین مر گئے، وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن نا آپ کے محلے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، آپ کے پڑوس میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ایک پڑوسی ہے، وہ زناکار ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ دہشت گرد ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو وہ بنسبت پڑوسن آپ کو کچھ نہیں کہے، پڑوسی کے آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب آپ اس کے بچوں کو یا اس کو گالی دیں گے یا نقصان دیں گے تو لازمن بات ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اسی طرح وظائف میں طاقت ہے، قرآن میں طاقت ہے، اور اتنی طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ بھی دھڑک وظائف پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ شیطین جل جاتے ہیں، پھر اس کے جو قبیلے والے ہیں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ایک وظیفہ اپنے مقررہ تعداد، میں نے سارے وظائف کی تعداد مقرر کر رکھی ہے، اور یہ میں نے عام لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کر رکھی ہے تاکہ اس وظیفے سے کسی کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس وظیفے سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ الحمدللہ میرے چینل پہ جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی لوگوں نے کیے ہیں، میرے پاس واٹس ایپ میں میسج بھی موجود ہے، میں ان سے اجازت لے کے ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا، آپ وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو شفا دی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے کام کیے، میں خود بھی حیران ہوں، کیونکہ میں اپنے وظائف میں وہ تعداد نہیں بتاتا جس سے نقصان ہو، جس سے رجت ہو، یا جس سے ایسا کوئی معاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ پر عاملین جنات مسلط ہیں تو کسی کے زیر سایہ خود علاج کریں، وظائف پڑھتے رہیں۔ اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی عاملین جنات جو ہے وہ عمل کی کاٹ کر لیتے ہیں، اب جب عمل کی کاٹ کر لیتے تو آپ نے اس کی زبان بند کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ عاملین جنات کی زبان کیسے بند کی جائے گی یہ عمل بھی میں آپ کو تحفۃً دوں گا۔ عاملین آپ سے لاکھوں روپے لیں گے، میں انشاءاللہ فری میں آپ کو دوں گا۔ اگلی ویڈیو ہو سکتا ہے میں اسی پر بنا لوں کہ عاملین جنات کی زبان کیسے بند کرنی ہے، ان کو شکست کیسے دینا ہے، اور یہ وہ عمل آپ بغیر کسی عامل کے سہارے بھی کریں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے بتا دی یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تب جا کے آپ نے جادو اور بندش کا علاج کرنا ہے۔ اب خاص بات،
بعض اوقات ہم پر کرنے والے جادوگر کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے یہ ہم پہ جادو کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے یہ ہم پہ جادو. اب اس کا جادو کا علاج تو آپ نے کر لیا، لیکن اس کے اعمال آپ نے اپنے بارے میں نہیں باندھے، تو وہ دوبارہ کر لے گا. آپ پھر علاج کریں گے، وہ اس سے سخت جادو کر لے گا. آپ پھر علاج کریں گے، وہ اس سے بھی سخت جادو کر لے گا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اگر معلوم بھی ہے اگر نامعلوم بھی ہے اس کا آپ نے علاج کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ ایک مفصل ویڈیو بنا کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ وہ دیکھ لیں. آپ کسی بھی جادوگر جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ پر جادو کرتا ہے، یا تو باز آ جائے گا، آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، یا دوبارہ کرے گا وہ جادو اسی پر لوٹ جائے گا. اور وہ اگر دوسری بار کوشش کرے گا، جتنا بھی سخت وار آپ پہ کرے گا وہ سارا وار اسی پہ پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. معزز صحابین، میرا کام ہے آپ تک صحیح علم پہنچانا، میرا کام ہے آپ کو صحیح راہ دکھانا. آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو میں نے کہہ دیا حقیقت میں میں نے کہہ دیا، دل سے میں نے کہہ دیا. آپ یہ آزما لیں. آپ اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ دار میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے جادو کا علاج کیا لیکن دوبارہ ہم پہ وہ اثرات ہو جاتے ہیں. آپ کسی عامل کامل سے اپنا علاج کروائیں، وہ سارے رموز آپ کو سمجھا دے گا. آپ خود علاج کریں گے. میں نے چینل پہ بہت زیادہ ویڈیو دی ہے، ہر طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے ان ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. میرے لیے نہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے ان ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور میرا بھی بھلا ہوگا. بھلا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ شفا دے اور اس کی یہی شفا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو عمل پسند آئے ہوگا. دعاؤں کی عاجزانہ درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.